علی بابا اور 40 چور، یہ کہانی تو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے، یا کم از کم ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ ہم اسے جانتے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس مشہور داستان کے پیچھے ایک ایسی خفیہ تاریخ چھپی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ یہ جادوئی الفاظ یہ صرف کسی خزانے کا دروازہ نہیں کھولتے، یہ ایک ایسی تاریخ کا دروازہ بھی کھولتے ہیں جو صدیوں کے ترجموں اور تبدیلیوں کی دھول میں کہیں گم ہو گئی تھیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک غریب لکڑہارے کی یہ معصوم سی کہانی دراصل اس سے کہیں زیادہ گہری، تاریک اور پیچیدہ ہو؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حصہ اول، کہانی کا خفیہ آغاز۔ آخر یہ کہانی آئی کہاں سے؟ عام خیال تو یہی ہے کہ علی بابا الف لیلا کی ہزاروں سال پرانی داستانوں میں سے ایک ہے، لیکن حقیقت حیران کن طور پر اس سے بالکل مختلف ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ کہانی اصل قدیم کتابوں کا حصہ تھی ہی نہیں۔ یہ ٹائم لائن سارا معمہ حل کر دیتی ہے۔ 14ویں صدی میں جب علی لیلا کا اصل شامی نسخہ تیار ہوا تو اس میں علی بابا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ کہانی پہلی بار دنیا کے سامنے 1717 میں آئی جب ایک فرانسیسی مترجم اینٹوان گالا نے اسے اپنی کتاب میں شامل کیا۔ لیکن گالا نے اسے کسی پرانی کتاب سے ترجمہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسے حلب کے ایک قصہ گو ہنا دیاب سے زبانی سنا تھا۔ اسی وجہ سے علی بابا اور علاؤالدین جیسی کہانیوں کو یتیم کہانیاں کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کوئی قدیم عربی مسودہ یا لکھی ہوئی اصل موجود ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کہانیاں کسی قدیم کتاب سے نہیں بلکہ ایک شخص کی یادداشت سے نکلی ہیں جو ایک گفتگو کے دوران سنائی گئیں۔ حصہ دوم، ملیے اصل ہیرو سے۔ کہانی کی ابتدا تو حیران کن ہے ہی، لیکن اس کے کردار وہ تو اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والے ہیں۔ اچھا، تو کہانی کا ہیرو کون ہے؟ ظاہر ہے علی بابا ہی ہوگا، نام جو اسی کا ہے، ایک غریب ایماندار لکڑاہارا جسے قسمت سے خزانہ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر کہانی کی گہرائی میں جھانکیں تو ایک بالکل مختلف اور کئی زیادہ دلچسپ کردار اصل ہیرو کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ذرا ان دونوں کرداروں کا موازنہ تو کریں۔ ایک طرف علی بابا ہے جو صرف خوش قسمت ہے، اسے بار بار بچانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور دوسری طرف ہے اس کی باندی مرجینا، اصل منصوبہ ساز، اصل دماغ اور اصل ہیرو وہی ہے۔ وہ نہ صرف علی بابا کی جان بچاتی ہے بلکہ ہر قدم پر اپنی ذہانت سے چوروں کو شکست دیتی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ بے رحم تھی تو ہمارا واقعی یہی مطلب ہے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ مرجینا نے اپنے آقا کو بچانے کے لیے 38 لوگوں کو قتل کیا۔ جی ہاں، 38، ایک چوروں کا سردار اور اس کے 37 ساتھی۔ اور یہ کوئی معمولی چالیں نہیں تھیں، یہ ایک بے رحمانہ اور شاندار ماسٹر پلان تھا۔ پہلے تو اس نے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو سلوا کر اس کی موت کو طبعی ظاہر کیا، پھر چوروں کو دھوکہ دینے کے لیے پورے محلے کے دروازوں پر ایک ہی نشان بنا دیا۔ اس کے بعد تیل کے مٹکوں میں چھپے 37 چوروں کو کھولتے ہوئے تیل سے ہلاک کیا، اور آخر میں سردار کو رقص کے دوران خنجر سے قتل کر دیا۔ یہ کسی پریوں کی کہانی کی ہیروئن نہیں، یہ ایک ماہر قاتل کا کام لگتا ہے۔ حصہ سوم، ایک قدیم جرائم کی کہانی۔ لیکن ٹھہریے، اس کہانی میں ایک اور، اس سے بھی گہری اور تاریک پرت چھپی ہے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک بہادری کی داستان نہیں بلکہ ایک تمثیل ہے۔ اس گہری سطح کو سمجھنے کے لیے تمثیل کے تصور کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی ایک ایسی کہانی جو بظاہر کچھ اور ہو لیکن اس کے پردے کے پیچھے ایک گہرا پیغام چھپا ہو۔ اور یہ نظریہ کہانی کا مطلب بھی بدل دیتا ہے۔ ایک تحقیقی جریدے کے مطابق یہ کہانی نیکی کی بدی پر فتح نہیں بلکہ ایک برائی کی جگہ دوسرے برائی کے آنے کا ایک مایوس کن نظریہ ہے، یعنی یہ ایک مجرم گروہ کی جگہ دوسرے کے آنے کی کہانی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کہانی دراصل 12ویں صدی کے بغداد میں پھیلے منظم جرائم اور بدعنوانی پر ایک تبصرہ ہے۔ چوروں کا گروہ ایک مافیا کی طرح کام کرتا ہے، ان کے خفیہ ٹھکانے ہیں اور وہ اپنے دشمنوں کو بے رحمی سے ختم کرتے ہیں۔ لیکن پھر علی بابا اور مرجینا آتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ان سے بھی زیادہ بے رحمی دکھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دنیا کی تصویر ہے جہاں قانون کی حکمرانی ختم ہو چکی ہے۔ تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ تاریک، پرتشدد
اور جرائم کی دنیا کی علامتی کہانی دنیا بھر کے بچوں کی سب سے پسندیدہ کہانیوں میں سے ایک کیسے بن گئی؟ جواب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کہانی کو صاف ستھرا کر دیا گیا۔ بھائی کے ٹکڑے، کھولتا ہوا تیل اور خنجر سے قتل جیسے پرتشدد واقعات کو یا تو بہت نرم کر دیا گیا یا پھر کہانی سے مکمل طور پر نکال ہی دیا گیا تاکہ یہ بچوں کے لیے قابل قبول بن سکے۔ اور کبھی کبھی تو کہانی کو نرم نہیں کیا گیا بلکہ بالکل ہی الٹ دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر 1944 کی ایک مشہور امریکی فلم میں 40 چوروں کو ڈاکوؤں کے بجائے ہیرو یعنی منگول حملہ آوروں کے خلاف لڑنے والے آزادی کے جنگجو دکھایا گیا تھا۔ اس طرح کہانی کا پورا اخلاقی ڈھانچہ ہی بدل دیا گیا۔ تو یہ ہے اس کہانی کا سفر، ایک تاریک زبانی قصے سے شروع ہو کر یہ ایک یورپی پریوں کی کہانی بنی، پھر ایک حب الوطنی کی داستان اور آخرکار آج کی فیملی فرینڈلی مہم جوئی بن گئی۔ ہر دور نے علی بابا کو اپنی اقدار اور ضرورت کے مطابق ایک نیا روپ دے دیا۔ علی بابا کی کہانی کوئی انوکھی مثال نہیں ہے، یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم جن پریوں کی کہانیوں کو بچپن سے سنتے آئے ہیں ان میں سے اور کتنی کہانیوں کے پیچھے ایسی ہی تاریخ اور پوشیدہ تاریخ چھپی ہو سکتی ہے۔